اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، اس کرۂ ارض پر انسانی زندگی کے آغاز سے ہی حضرت انسان نے فطرت کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کارخانہ قدرت میں نہ صرف اپنے مقام سے آگاہ ہونے کی کوشش شروع کی بلکہ زندگی کے مقصد کو سمجھنے کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ انسان کی سچائی اور حقیقت کی تلاش کی داستان کئی صدیوں اور تہذیبوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، علم و ریاضیات میں انسان کی دلچسپی کوئی نئی بات نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں ایک سخت خول کی مانند ہے، جبکہ اس کے نیچے کی تہ گرم اور سیال ماتا ہے۔ لہذا کسی بھی قسم کی زندگی کو برقرار رکھنے میں کارآمد نہیں ہے۔ یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ پہاڑوں کی مضبوطی تہوں کے اس نظریے کی مرہون منت ہے۔ یہ تہ ہی تھی جنہوں نے پہاڑوں کے لیے بنیادیں فراہم کی تھی۔ علم ارضیات کے ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 6035 کلومیٹر ہے اور جس پر ہم رہتے ہیں بہت باریک اور بہت پتلا ہے، یعنی 2 کلومیٹر سے لے کر 35 کلومیٹر کے درمیان۔ چونکہ زمین کے اوپری پر تو بہت کمزور ہے، لہذا اس کے کانپنے کے موقع زیادہ ہیں۔ پہاڑ بالکل اسی طرح سے جس طرح زمین میں میخیں گاڑ دی گئی ہو جو زمین کے اس پتھری کو تھامے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید بالکل ایسی ہی وضاحت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ارشادی باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں کیا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ ناظرین کرام، جس طرح ایک خیمے کو مضبوط کرنے کے لیے میخیں لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہاڑوں کی مثال بالکل ایسی دی ہے۔ علم ارضیات سے متعلق ایک کتاب دی ارتھ، جو کہ دنیا کے بیشتر یونیورسٹی میں ایک درسی کتب کی اہمیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر فراز، جو کہ اس کتاب کے مصنفین ہیں، اکیڈمی آف سائنس، وہ 12 برس تک امریکہ کے سائنس کا صدر بھی رہا تھا۔ اس کتاب میں وہ پہاڑوں کو ایک تکون کی شکل کے مطابق بیان کرتا ہے اور پہاڑوں کو مکمل نظام کا ایک چھوٹا سا جز قرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر فراز پریس کے مطابق پہاڑ زمین کے پت کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشادی باری تعالیٰ ہے اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے تاکہ انہیں لے کر نہ کانپے۔ ناظرین کرام، علم ارضیات کے مطابق زمین کی سطح بہت سے 60 ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ ان کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہے اور یہ ٹکڑے جزوی طور پر پگھلے ہوئے مادے میں تیر رہے ہیں اور یہ پگھلا ہوا مادہ بھی اصل میں زمین کی اندرونی تہ ہے جو کہلاتی ہے۔ پہاڑوں کی تشکیل و ترتیب و بناوٹ انہی ٹکڑوں کی حدود پر واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے نیچے زمین کی پر 5 کلومیٹر موٹی ہے اور بڑے پہاڑوں کے نیچے زمین کے یہی پت کو استحکام بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن پاک زمین کو کانپنے کے عمل سے بچانے کے لیے پہاڑوں کے کردار کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشادی باری ہے اور زمین میں ہم نے جن پر پہاڑ کھڑے ہیں جمے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، زمین کی ساحت اور پہاڑوں کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات قرآن پاک نے ہمیں 1400 سال پہلے فراہم کی، جدید علم ارضیات اور اس کی دریافتیں بھی اسی آسمانی معلومات کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔